اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے قرب سے نوازتا ہے تو اسے یہ توفیق نصیب فرماتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں چلتا۔ اور یہ پھونک مارنا، کسی کو دم کرنا، یہ ضمنی باتیں تھیں۔ تو مثلا کسی بزرگ کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بزرگ لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں، ان کی صحبت سے لوگ نمازی بن گئے، متقی پرہیزگار بن گئے۔ کسی نے آ کے کہا حضرت میری طبیعت خراب ہے، دم کر دیں، انہوں نے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی، کوئی سورت پڑھی، دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو اچھی بات ہے، بالکل ماننے والی بات ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک آدمی اٹھتا ہے، اس کا چہرہ بھی شریعت سے جو باغی ہیں ان لوگوں کی طرح ہے، اس کی وضاقتہ بھی ساری باغیانہ ہے۔ وہ اٹھتا ہے، کہتا ہے ہم ہاتھ پھیرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہم یہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اور لوگ جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، اندھے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی واہ جی واہ، یہ تو ولایت کے پتہ نہیں کون سا درجہ ہے، کوئی سویا نہیں ہے کتنے سال سے۔ اور میرے بھائی، جاگنا، نیند نہ آنا، یہ تو بیماری ہے، یہ کوئی ولایت تھوڑی ہے۔ ہمارے لوگوں کو کہ تو دماغ میں مرض ہے، یہ نفسیاتی مریض بنا دیا ہماری قوم کو۔ کہتے ہیں کہ جی کتنے دن سے وہ سوئے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے وہ پانی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پانی پہ بیٹھے ہیں تو یہ بھائی، اگر کوئی ہندو پانی پہ بیٹھے گا تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے آپ؟ تو خدا کے لیے ولایت کو، شریعت کو ان چیزوں سے مت جوڑیں، یہ کاروبار ہے پورا۔ اور آج کے دور میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر کوئی بابا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی عورتوں کو تھپڑ لگاتا ہے، وہ مرد و زن کا اختلاط کیا، وہ خود عورتوں کو گلے لگاتا ہے، اور بے حیا اور بے شرم قوم اس کے سامنے بیٹھی ہے اور کہہ رہے ہیں یہ بچے دیتا ہے۔ تو خدا کا واسطے اپنے دین کا بیڑا غرق نہ کریں، اپنی آخرت نہ خراب کریں، تو اللہ کے دین کو سمجھیں۔ اتنی دیر سے یہ باتیں علماء کرتے آئے ہیں، اور ہمارے فقہا نے لکھا ہے، صوفیاء نے بھی اپنی کتابوں میں ان باتوں کی وضاحت کی ہے۔ لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہی صوفیاء کے ماننے والے لوگ پھر جا کے جب دم کروانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ بیٹا کس نے دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ آپ کو بھی نہیں سمجھ آیا؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اب اس بابے کو جب انہوں نے پکڑا، یہ جو قصور کے علاقے میں تھا، تو اس سے پوچھا کہ کلمہ سنو، اس کو کلمہ نہیں آیا۔ تو ہم مسلمان ہیں جو اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اور پھر لوگ اپنی عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور پھر وہ نقاب اتارتا ہے عورتوں کے۔ بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ اس کا شوہر بھی وہاں پہ کھڑا ہے، اس کا بھائی بھی ہوگا، وہ سب کے سامنے نقاب اتارتا ہے اور اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ ہم کیا